رات کی تاریکی 400 پھیلی تھی۔ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے۔ بس ایک فاطمہ ہی تھی جو اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسو بہانا اس کے اختیار میں تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ جب سے اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ سب لوگوں کے لیے بس ایک انٹرٹینمنٹ بن کر رہ گئی تھی۔ جب جس کا جی چاہتا کچھ بھی بول کر چلا جاتا۔ دل دکھانے میں کون سا کوئی مشقت چاہیے ہوتی ہے، بس ذرا سی زبان ہلائی اور اگلے بندے کے دل پر چھری پھیر دی۔ لوگ بھی کوئی غیر نہ تھے، اس کے اپنے رشتے ہی تھے۔ 10 سال کی عمر میں ماں باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ باپ مرحوم کی اپنی فیکٹری تھی جس پر فاطمہ کے تایا قابض ہو گئے تھے۔ 10 سال کی معصوم بچی اپنے حق کے لیے کیا آواز بلند کرتی، جسے کوئی 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تائی نے تائی ہونے کا بھی حق ادا نہ کیا۔ صبح شام فاطمہ کی درگت بناتی۔ ہمدردی کے نام پر پھپھو اپنے گھر لے گئیں۔ خوب آؤ بھگت کرتی، ڈھیروں جتاتی، لیکن دل میں بغض رکھنے والا انسان آخر کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھا دیتا ہے۔ ایسا ہی فاطمہ کی پھپھو نے بھی کیا۔ ننیال میں ایک نانی اماں تھی، ایک ماموں اور ممانی۔ ماموں زن مرید تھے، بیوی کے آگے بے بس تھے۔ نانی اماں بوڑھی عورت تھی، ہڈیوں میں اتنا دم نہ تھا۔ ممانی زبان کی تیز، ہر وقت دل جلانے والی عورت تھی۔ اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، علی۔ وہ فاطمہ کا ہم عمر تھا۔ پھپھو نے بڑے بھائی سے فاطمہ کی جائیداد میں سے حصے کا تقاضا کیا تو تایا ابا نے مرحوم بھائی کا حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی بہن کو بھی سمجھا دیا کہ ان کا مسئلہ نہیں ہے اور فاطمہ ویسے بھی بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو خود ہی دے دیں گے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آخر وہ بھی بڑے بھائی تھے، اپنی بہن کی نیت جان چکے تھے کہ اس نے فاطمہ پر اتنی محبت کیوں نچھاور کی۔ پھپھو بھی اب اچھی طرح جان چکی تھی کہ اب فاطمہ کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا کسی طرح سے بھی اسے یہاں سے چلتا کرو۔ لہٰذا فاطمہ پھر سے پٹنا شروع ہو گئی جائیداد میں سے حصہ نہ ملنے پر۔ فاطمہ کی درگت پھر سے بننے لگی۔ نانی اماں اکثر آتی رہتی تھیں۔ پھپھو کی محبت اور فاطمہ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار کرتا دیکھ کر ماں بیٹا مطمئن ہو جاتے تھے، لیکن اس بار جب وہ آئی تو فاطمہ ان کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ نانی اماں سب کچھ جان گئی کہ ان کی مرحوم بیٹی کی اولاد تھی، اور ماموں بھی شرمندہ ہونے لگے کہ وہ اپنے ماموں ہونے کا حق نہ ادا کر سکے۔ لہٰذا نانی اماں نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فاطمہ اب ممانی کے ہتھے چڑھ گئی تھی، لیکن کم سے کم نانی کی موجودگی سے اس میں خوف کا ڈر قدرے کم تھا۔ ان کا نام نسیمہ تھا، لیکن نانی اماں اکثر ممانی کو ملکہ نسیم بلایا کرتی تھی، کیونکہ ممانی ہر وقت ملکہ کے سے انداز میں رہتی تھی۔ ہر وقت حکم صادر کرنا اور طنز کر کے دوسروں کا دل دکھانا اور طعنے دینا ممانی کا مشغلہ تھا، اور یہ مشغلہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب انہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کے تایا ابا ساری جائیداد پر قبضہ کر کے عیش کر رہے ہیں اور فاطمہ کو اس کا حصہ بھی نہیں دے رہے۔ لہٰذا
ممانی نے بھی اپنے رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ہر ایک کو فاطمہ کے حصے سے لگاؤ تھا۔ فاطمہ سے کسی کو پیار اور ہمدردی نہ تھی۔ معصوم بچی کی زندگی بہت مشکل تھی۔ فاطمہ کا بچپن علی کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ فاطمہ بہت ذہین تھی اور ممانی کو یہی بات کھٹکتی تھی۔ نسیمہ ممانی علی کو اکثر فاطمہ کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر مارا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ فاطمہ سے اتنا حسد کرتی تھی۔ نانی اور ماموں خاموش ہو جاتے تھے۔ بھیڑوں کی چھتے میں کون ہاتھ ڈالے؟ کوئی کبھی ممانی کو ایک بات سناتا تو وہ آگے سے 14 سناتی تھی۔ لہٰذا سب ان سے بات نہ کرنے میں ہی عافیت جانتے تھے۔ نانی اماں بوڑھی ہونے کے باوجود فاطمہ کے لیے شفقت کا بادل بنی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ علی اور فاطمہ بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ لیکن اب دونوں میں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے کے باوجود بہت کم بات ہوتی تھی۔ یا شاید نسیمہ ممانی نے علی کے کان بھر کے فاطمہ کے خلاف زہر انڈیلا تھا۔ وہ اثر کرنا شروع ہو چکا تھا۔ نسیمہ ممانی فاطمہ کو اکثر سناتی رہتی، تمہارے تو تایا نے تمہیں نہ رکھا اور نہ ہی جائیداد میں سے حصہ دیا، نہ ہی تمہاری پھپھو نے تمہیں رکھا، روز صبح شام تمہیں مارتی تھیں، بس یہ نیکی ہم نے ہی کی اور میرا ہی جگرا ہے جو ایک لڑکی کی ذات کو پالا اور اپنے گھر میں جگہ دی، تمہاری پڑھائی کے اخراجات اٹھائے، اگر تمہیں کبھی 2-4 باتیں سنا بھی دیا کروں تو اتنا جذباتی نہ ہوا کرو۔ فاطمہ کیا کہتی؟ یہ گھر جس میں انہوں نے مجھے رکھا ہے میرے نانا نانی کا ہے اور میری مرحوم ماں کا بھی حق ہے، اور رہی میری پڑھائی تو اخراجات اٹھانے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ سے اتنی ذہین تھی کہ اس کا اسکالرشپ ملتی تھی، لیکن وہ بحث نہیں کیا کرتی تھی، چپ چاپ سنتی رہتی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر رو دیا کرتی تھی۔ ذہین بھی خوب تھی اور اب یونیورسٹی میں لیکچرار بھی تھی۔ اب اسے ان باتوں پر دکھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کل تو ممانی نے حد ہی کر دی۔ جب نانی اور ماموں نے ممانی سے فاطمہ اور علی کی شادی کی بات کی تو ممانی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ توبہ توبہ، میں اس یتیم اور لاوارث لڑکی کو اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، جس کو کسی نے اپنے گھر نہ رکھا، جس کو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہ ملا، ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی، اور میرا شہزادوں جیسا بیٹا انجینئر ہے۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، فاطمہ کی طرح ماسٹر نہیں ہے۔ وہ انہوں نے کیا کیا طعنے نہ سنائے تھے، اور اگر ماموں اور نانی ہاتھ جوڑ کر ممانی سے معافی نہ مانگتے تو شاید وہ فاطمہ کا گلا ہی گھونٹ ڈالتی۔ فاطمہ کو بھی تو علی پسند نہ تھا اور نہ ہی علی نے کبھی فاطمہ میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ دونوں ایک گھر میں رہتے تھے لیکن کبھی ایک دوسرے سے کام کے علاوہ بات نہ کی تھی۔ ویسے بھی نسیمہ ممانی علی کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی زرلش سے کرنا چاہتی تھی، اور ممانی کے بھائی اگلے ہی ماہ یوکے سے واپس آ رہے تھے۔ ہاں، اگر فاطمہ کو اس کے باپ کی جائیداد مل جاتی تو شاید میں رشتہ قبول کر لیتی۔ ماموں تو چاہتے تھے کہ گھر کی بیٹی گھر ہی رہ جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ فاطمہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج وہ ممانی کے دیے گئے طعنوں پر آخری بار رو رہی ہے۔ اب یہ اس کے آخری آنسو ہیں۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اور جس نے بھی کیا، اس کا حساب کتاب اللہ پر چھوڑ دیا۔ اب اسے نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی خوف،
فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد علی اور زرلش کی شادی کر دیں اور میں زرلش کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آؤں۔ نسیمہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے گھر آئے بھائی سے مخاطب تھی، جو 2 دن پہلے ہی فیملی کے ساتھ UK سے لوٹ آئے تھے۔ اب بھابھی اور زرلش سے مشورہ کر لینا، ہم لوگ جلد ہی شادی کی تاریخ لینے آئیں گے۔ یوں علی کی شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ مومانی جتنا دکھاوا کر سکتی تھی انہوں نے سارے خاندان کے سامنے کیا۔ ہر ایک کو بتاتی پھرتی میری بہو لندن سے پڑھی ہے، اور آخر بہو صاحبہ بھی گھر آ ہی گئی اور مومانی اپنی بہو پر صدقے واری ہوتی جاتی۔ زرلش لندن کی پلی بڑی تھی، ساری زندگی وہاں گزری تھی۔ آزاد ماحول، آزاد خیال، گھرداری سے لے کر سب سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، لہٰذا وہ سارا دن سوتی رہتی اور ساری رات جاگتی، یہی اس کی روٹین تھی۔ گھر میں جو بھی مہمان آتے مومانی ہنس کر کہتی، بچی ہے بیچاری، شادی کی تھکاوٹ سے ہی چکنا چور ہے، ویسے بھی ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، لیکن دل ہی دل میں جلتی رہتی، اور یہ پچھتاوا سب گھر والوں نے محسوس کیا تھا۔ لیکن ان کی عقل میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ معین صاحب بہت نیک انسان تھے، ہمارے قریبی تعلقات رہے ہیں ان سے۔ سامنے والے گھر سے آئے مہمانوں سے ملتے ہوئے ماموں نے بڑے اچھے انداز سے کہا، اسلم صاحب، معین صاحب میرے والد تھے، ہم پچھلے 40 برسوں سے یہاں مقیم ہیں، ہمارے بچے ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں۔ میرا بیٹا معیز ڈاکٹر ہے۔ میں آج آپ سے بڑی امید سے آپ کی بھانجی فاطمہ کا ہاتھ اپنے بیٹے معیز کے لیے مانگنے آیا ہوں، مجھے نا امید مت کیجیے گا۔ نانی اور ماموں بے حد خوش تھے کہ فاطمہ ان کی نظروں سے دور بیاہ کر نہ جائے گی، لہٰذا جلد از جلد شادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ معیز بچپن سے ہی فاطمہ کو پسند کرتا تھا۔ علی، معیز اور فاطمہ ایک ہی اسکول اور اکیڈمی میں پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن پڑھائی کی مصروفیات اور چھوٹی عمر میں معیز کیسے فاطمہ سے شادی کر سکتا تھا؟ اسے ڈاکٹر بننا تھا، لہٰذا کئی سال وہ امریکہ میں گزار کر آیا، لیکن وہ اکثر ہی اپنے گھر والوں سے بہانے سے اسلم ماموں اور ان کے گھر والوں کا حال پوچھتا رہتا، لہٰذا اب وہ وقت بھی آ چکا تھا جب فاطمہ کو اس کے صبر کا صلہ مل گیا اور معیز اس کی محبت، دونوں ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ملکہ نسیمہ کی بہو برطانیہ میں پلی بڑھی، لہٰذا وہ بھی کسی ملکہ سے کم نہ تھی۔ مومانی نے اب اسے بھی جلی کٹی اور پور ہونے کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ آخر مومانی کب تک یہ برداشت کر سکتی تھی کہ بہو رانی کا ناشتہ اور کھانا اور روز روز کی نئی فرمائشیں اس کے کمرے میں جا کر اس کے سامنے پیش کی جائیں۔ لہٰذا زرلش اس گھٹن زدہ ماحول اور تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادی نہ تھی۔ شادی کے چوتھے مہینے ہی وہ مومانی کو کھڑی کھڑی سنا کر ہمیشہ کے لیے لندن واپس جا چکی تھی۔ فاطمہ کے ہاتھ میں اس کی پراپرٹی کی فائل تھی، جو کہ اس کی مرحوم باپ کی جائیداد میں سے اس کا حصہ تھا۔
ایک وکیل اس کے حوالے کر کے گیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی اطلاع دی تھی کہ آپ کے تایا بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں اور ہاسپٹل پر بیڈ پر لیٹے ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے بطور کفارہ اس کی جائیداد واپس کر دی تھی۔ فاطمہ کے آنسو بہانے کے دن گزر چکے تھے۔ وہ موئز کے ساتھ بہت خوش تھی۔ موئز بہت اچھا تھا، فاطمہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد فاطمہ کے گھر ایک ننھا سا پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ آج فاطمہ بہت خوش اور بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ فاطمہ کو اس کے صبر کا پھل مل گیا اور مومانی اپنے رویے کی وجہ سے آج اکیلی رہ گئی ہیں۔